کہ قرآن پاک کی حفاظت ضروری کیوں؟ پہلی کتابیں بھی اللہ ہی کتابیں ہیں اور اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن اللہ عز و جل نے ان کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی۔ اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ضروری ہوا کہ قرآن پاک کی حفاظت کی جائے؟ اور خود خالق کائنات جل وعلا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو واضح کریں گے اور اس کے ساتھ مزید قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کے فوائد انشاءاللہ تعالی یہ ایک دو درس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی طرف آ جائیں گے۔ یعنی یہ تو قرآن پاک کا تعارف ہو رہا تھا اور یہ جو چند دروس ہوئے، آج 8واں درس ہے، تو یہ قرآن پاک کے تعارف میں تھا کہ تعارف کے بعد پہلے تعارف ہوتا ہے، پہلے پہچان ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی پہچان نہیں ہوگی تو اب آگے جا کے کیا اس کے متعلق بات کریں گے، کیا سمجھے کہ کوئی بندہ بھی ہو نا تو اس کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے اس کا تعارف چاہیے۔ لیکن کیا کریں، آج اینٹ اٹھائے مفتی بنے ہوئے ہیں، خود ہی عالم بن جاتے ہیں اور مشورے ہمیں دیتے ہیں، علماء کو مشورے دیتے ہیں یہ بات کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ موضوع رکھنا چاہیے، یہ موضوع رکھنا چاہیے۔ ہم نے کہا کچھ پڑھ لیں آپ کو سمجھ آئے۔ اور 60 سال کے بابے کی بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں وضو کے مسائل سنائیں، 60 سال کے پہنچ کے بھی وضو کا نہیں پتہ۔ یہ تو نابالغی میں وضو کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ بالغ ہونے سے پہلے وضو کے مسائل آپ کو آتے ہوں، نماز کے مسائل آتے ہوں۔ یہاں دکھ یہ ہوتا ہے کہ 40 سال کا بھی چاہتا ہے کہ ابھی بھی وضو کے مسائل بتائیں۔ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں، حضور کی عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اللہ کی عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، قرآن پہ حملے ہو رہے ہیں، دین پہ حملے ہو رہے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت و حملے ہو رہے ہیں، آل رسول کی عزت و عظمت حملے ہو رہے ہیں، ازواج رسول کی عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اسے ابھی بھی وضو کے مسائل کا ہے۔ کہاں زندگی گزاری ہم لوگ کہ جنہیں ابھی پتہ ہی نہیں کہ ہم آئے کس لیے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ وضو کے مسائل یہ بچپن میں سیکھتے ہیں، وضو کے مسائل بالغ ہونے سے پہلے سیکھتے ہیں، نماز کے مسائل بالغ ہونے سے پہلے سیکھتے ہیں۔ جو ہی بالغ ہوں اور وقت نماز ہو اور سر اللہ کی حضور چکا ہوا ہو، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہاں وہ رمضان میں بھی ہم نے دیکھا ہے مسائل ہی سکھائے جا رہے ہیں، ہر سال مسائل سکھائے جا رہے ہیں، ہر سال مسائل سکھائے جا رہے ہیں۔ پھر پوچھو پھر وضو کرنا نہیں آتا۔ تو وضو کا یہ مطلب نہیں کہ ایک درس میں وضو کے مسائل آ جاتے ہیں۔ علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، سکول کے لیے 6 گھنٹے دیتے ہیں اور دین کے لیے 5 منٹ نہیں دیتے۔ اور شاید میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ سیکھنے نہیں آتا، چند کوئی ہوتا ہے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے آئے، ہم دنیا کے والے سے آ جائیں، کیونکہ وظیفہ بتائیں پھنسے ہوئے ہیں، یہ نکل جائے، یہ بتائیں یہ ہمیں تکلیف ہے، یہ نکل جائے۔ وہ کون ہے جو یہ کہے کہ ہمیں ایسا نسخہ بھی تو دے نا جس پہ رب بھی راضی ہو جائے، رب کے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، ہمیں ایسا طریقہ تو بتائیں۔ اس لیے یہ جو لوگ باہر جا کے زبانیں کھولتے ہیں، علماء کے متعلق بولتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں اور غیبتیں کر کے تباہی کرتے ہیں اپنی۔ قطعاً والدین پہ بھی نہ بولا کرو، والدین بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک زمانہ گزار کے ادھر پہنچے ہوتے ہیں، ان کے تجربے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے۔ لیکن آج کا چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کہتا ابا جی تو انہوں کی پتہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب ابا جی کی قدر کوئی نہیں تو باہر کس کی قدر کریں گے؟ جب اماں جی کی قدر کوئی نہیں تو باقی کس کی قدر کریں گے؟ اس لیے بولنے سے پہلے سوچا کرو، وگرنہ انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا تعارف ہو رہا ہے، پھر آگے ترجمہ اور تفسیر اس کی ہوگی۔ تو جس کو تعارف کا نہیں پتہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ تو جو میں نے تعارف کرایا انشاءاللہ تعالی اس کی خوشبو بڑی دور تک جائے گی، اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہمارے دروس فیس بک پہ یوٹیوب پہ یہ موجود ہیں، اور جو سنیں گے جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوا نا اور انصاف کی عینت پہنی ہوئی نا تو بد مذہب کو چھوڑ دے گا اور آمنہ کے لال کا غلام بن جائے گا۔ اب آج کا جو درس ہے یہ قرآن پاک کی حفاظت کے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی کتابیں بھی تو اللہ عز و جل کی تھیں، پہلے وحی بھی اللہ عز و جل نے فرمائی، اور صحیفے تھے، کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، کتنی کتابیں ہیں، لیکن مشہور کتابیں تو 4 ہی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اس کا یہ مطلب نہیں اور کتاب کوئی نہیں۔ ایک ذلیل نام کا جمیل وہ بولا اور اس نے آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا، اور یہ آج بھی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے بھی کچھ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں، نہ علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی جمیل ذلیل کو نہیں سنتے، اسے سنتے ہیں جس سے خوشبو خدا آتی ہے، خدا کی خوشبو آئے، خدا کے مصطفیٰ کی خوشبو آئے۔ وہ آسمانی کتابوں کا انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ کمینوں کو یہ نہیں پتا کہ آسمانی کتابیں خدا کا کلام ہیں۔
وہ تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن ہے، لیکن یہ 4 مشہور ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کتنی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، وہ نازل ہوتے رہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد، انبیاء کے جانے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتابیں ایک خاص وقت کے لیے تھیں اور ایک خاص قوم کے لیے تھیں، وہ نہ تو ہمیشہ کے لیے تھیں نہ ہی سارے جہان کے لیے تھیں، بس ایک قوم، ایک علاقہ، اس کے لیے وہ کتاب تھی کہ اس پہ عمل کرنا ہے اور ایک وقت تک رہے گی۔ اس کے بعد پھر دوسرا نبی آ جائے گا، رسول آ جائیں گے، پھر اور کتاب آ جائے گی، پھر وہ بھی ایک وقت تک اور ایک خاص قوم کے لیے۔ بس نبی اور رسول جو بھی آئے حضور کے علاوہ، وہ سارے جہاں کے لیے نہیں آئے، وہ خاص قوم کے لیے آئے اور ایک خاص وقت کے لیے ان کی یہ شریعت تھی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو صرف ایک قوم کے لیے نہیں، صرف ایک محلے کے لیے نہیں، صرف ایک شہر کے لیے نہیں، صرف ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ آمنہ کے لال سارے جہان کے لیے آئے، اور کتاب بھی سارے جہان کے لیے، شریعت بھی سارے جہان کے لیے۔ پہلی ساری شریعتیں حضور کے آنے سے منسوخ ہو گئی اور آمنہ کے لال کی شریعت کا رائج ہو گیا، اور حضور کی شریعت کا راج ہو گیا، اور پھر یہ کتاب صرف وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، اور نبی بھی ہمیشہ کے لیے، رسول بھی ہمیشہ کے لیے، اور کتاب بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ پہلی کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں اور خاص قوم کے لیے تھیں، خاص جماعت کے لیے تھیں، خاص وقت کے لیے تھیں، اس لیے اللہ عز و جل نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، تو بس وہ تھوڑی زمانہ گزرتا، وہ بدل جاتی، وہ تبدیل ہو جاتی۔ لیکن یہ کتاب قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، اور آقا بھی آخری ہیں اور نبی بھی آخری ہیں، اس لیے اس کے بعد کتاب کوئی نہیں آنی تھی، اور نہ ہی اس نبی کے پاس کوئی نیا نبی آ سکتا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے اس کلام پاک کی خود حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں قرآن ہے، نہ قرآن کی کوئی زیر بدل سکا ہے، نہ قرآن کی کوئی زبر بدل سکا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حفاظت قرآن، اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھو، تورات، انجیل، زبور، دیگر کتابیں جو پہلے آئیں اور نبیین کے پیچھے سے کتابیں تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئیں، بگڑ گئیں، خراب ہو گئیں، ختم ہو گئیں، اور پھر انجیل، زبور، ان کو دیکھو، تورات کو دیکھو کہ یہ جو موجود تھیں وہ بھی بگڑی ہوئی، خلط ملط کر دیا، اس میں تحریف کر دی، اس کو بدل دیا، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی تو انہوں نے اس میں بھی تبدیلی کر دی، تو اس کو بھی بدل دیا۔ اور پھر آگے جا کر وہ انجیل بھی گئی، تورات بھی گئی، نہ تورات کا وجود نہ انجیل کا وجود، حالانکہ کتنی مشہور کتابیں ہیں یہ انجیل اور تورات، لیکن ان کا بھی کوئی وجود نہ رہا، خلط ملط بھی کی، پھر وجود بھی نہ رہا۔ کہ یاد رکھو کہ تورات، انجیل یہ عبرانی زبان میں ہے، کس زبان میں ہے؟ عبرانی، سریانی، ان زبانوں میں، تو اصل تو ہے عبرانی۔ اب کوئی ایسی تورات دکھاؤ، کوئی ایسی انجیل دکھاؤ جس سے عبرانی لکھی ہو، اس کی وہ عبارت ہو، وہ جو اللہ کی طرف سے اترا تھا وہ کلام ہو، وہ کوئی نہیں۔ ترجمے ملیں گے، کیا ملیں گے؟ ترجمہ ملیں گے، یوحنا مل جائے گی، متی مل جائے گی۔ یہ انجیل نہیں ہے کہ جسے انجیل برنباس کہہ رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں یہ عیسائی، اسے انجیل کہہ رہے ہیں، یہ انجیل نہیں۔ انجیل تو اللہ کا کلام ہے، جیسے قرآن ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے، وہی الفاظ ہیں، ایسے ہی ہے نا، عربی میں ہے نا تو عربی ہے نا، سارے جہاں میں یہی ہے۔ لیکن تورات، انجیل، یہ پوری عیسائیت کو چیلنج ہے، یہ عبرانی زبان میں دکھائیں۔ عبرانی ہے ہی کوئی نہیں،
عبرانی زبان میں، بلکہ عبرانی زبان میں کتاب دکھائیں، عبرانی زبان ہی نہیں رہی۔ جو عبرانی زبان بولتے تھے اس پہ بھی عربی زبان نے اپنا سکہ جما لیا اور وہ بھی عربی بولنے لگے۔ عبرانی زبان دنیا میں رہی نہیں۔ انجیل کہاں اس کی وہ زبان رہتی؟ آپ کو دکھاؤ یہ مشن سکولوں میں پڑھانے والی انجیل، اور یہ جو ان کے ہسپتال ہیں ان میں انجیل پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کون سی انجیل پڑھاتی ہو؟ یہ تو اردو ہے، دکھاؤ اصل انجیل کدھر ہے جو عبرانی میں ہے۔ اور ہمارے پاس آؤ، جو 14 صدیوں سے بھی زیادہ ہو گیا قرآن، آج بھی وہ الفاظ موجود ہیں، آج بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کے الفاظ بھی موجود ہیں، اس کے معنی و مطالب بھی موجود ہیں، لیکن وہاں دکھاؤ نا، زبان بھی نہیں رہی، نہ وہ اس کا متن رہا ہے، بس اردو میں۔ تو اب بتاؤ، جب اردو میں ایک کتاب ہو، اصل موجود نہ ہو، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ قرآن تو موجود ہے نا عربی میں، ہم پکڑیں گے یہ ترجمہ غلط کیا، یہ مفہوم غلط بیان کیا، کیونکہ یہ الفاظ موجود ہیں لیکن الفاظ ہیں ہی نہیں، تو ترجمہ پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا۔ کہاں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یا صحیح ہے یا غلط؟ لاؤ کوئی اپنی انجیل تو دکھاؤ نا جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، دکھاؤ تورات، دکھاؤ ہمیں، دکھاؤ اس کی عبرانی۔ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، کوئی بھی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ اللہ ہے جس نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، اس کلام کی حفاظت فرمائی۔ اب یہاں تک آپ دیکھو کہ یہ جو عیسائی ہیں نا، انہیں بھی ماننا پڑا۔ اب پڑھ کے دیکھیں، ان کے محققین کو بھی ماننا پڑا، کیونکہ اصل تو ہے ہی نہیں، کہاں گئی؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو پھر انہیں بھی کہنا پڑا کہ یہ جو اردو میں کی ہوئی ہے نا، اور یہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، اس میں تبدیلیاں کی گئیں، چینجنگ کی گئی، اپنے منمانی چیزیں اس کے اندر ڈال دی گئیں، غلط مل کر دی، لہذا یہ جو انجیل اور تورات تھی، جو اس کا انجیل کا ترجمہ تھا وہ نہیں ہے، اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اس میں انہیں بھی ماننا پڑا۔ اور اگر یہ مزید غور و فکر کرے نا تو پھر یہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن کا، اس لیے کہ جب غور و فکر کہیں گے تو وہ انجیل رہی نہیں، وہ تو رہی نہیں، کہاں چلی گئی؟ لیکن قرآن آج بھی موجود ہے اور اس کے سارے الفاظ موجود ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، تو دیکھ لو زیر زبر بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اور پھر مزید آپ آگے جائیں تو صرف کاغذوں پر نہیں لکھا ہوا، صرف کہ یہ کاغذ پہ لکھا ہوا موجود ہے، یہ تو سینوں میں بھی محفوظ ہے، اللہ نے تو اس کو سینوں میں بھی محفوظ رکھا ہے۔ صحابہ کے متعلق تو آپ نے سنا، اور صحابہ کی کیا بات ہے، اور ان کو تو آمنہ کے لال نے ڈائریکٹ فیض دیا، اور قرآن تو ان کے سینے میں نہ ہو تو کس کے سینے میں ہونا تھا؟ وہ تو اتنے محفوظ کرنے والے تھے۔ لیکن آج بھی دیکھیں کتنی صدیاں بیت گئی، اور یہ کون سا دور ہے؟ مادیت کا دور ہے، نفس پرستی کا دور ہے، خواہش پرستی کا دور ہے، دنیا کا زور ہے، اور دیکھو کتنے دنیا دار ہیں۔ لیکن اب بھی دیکھو ہر وقت اور ہر جگہ آپ غور کرو تو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کے حساب سے آپ کو حافظ قرآن ملیں گے جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ اور انجیل کو دکھاؤ نا تو سینوں میں محفوظ ہو، تو رات تو دکھاؤ کروڑوں اربوں خربوں، ہمارے پاس تو عدد نہیں، جن کے سینوں میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا۔ اور آج بھی بچے، بڑے تو بڑے ہیں یا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی قرآن پڑھتا ہے، پڑھ کے زبر کی بھی غلطی کرتا ہے تو ادھر ادھر سے بولتے ہیں، نہ غلط پڑھا ہے آپ نے، غلط پڑھا ہے، یہاں زیر ہے یہاں زبر نہیں ہے، اور یہاں پیش ہے یہاں زبر نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ عز و جل جس نے اس کلام پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو بچے بچے کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ کیا ہے؟ اب یہاں سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ اس سے جو ہے محظوظ بھی ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دیکھو انا، بے شک ہم، کیا ترجمہ ہے؟ بے شک ہم، نحن کا معنی بھی ہم، نزلنا آگے بھی میں نے بتایا ہم نے اتارا، بے شک ہم نے اتارا، کس کو؟ میں الذکر، کس کو؟ کوئی اس کا معنی نہیں کرنا، اس کی تفسیر نہیں کرنی، تو تفسیر نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ ذکر سے کیا مراد لیں گے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا ادھر نہیں جانا، حدیث پاک کی طرف، تفسیر کی طرف نہیں جانا، بس یہ ترجمہ کرو، کر ترجمہ۔ الذکر سے مراد کیا ہے؟ بیوقوف
اس کو سمجھنے کے لیے آمینہ کے لال کی زبان چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے اصول چاہیے۔ یہاں الذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، قرآن کا نام ذکر بھی ہے، قرآن کا نام وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ذکر مبارک ہے، قرآن کو اللہ نے مبارک فرمایا، فرمایا ذکر مبارک ہے، اس مبارک ذکر کو ہم نے اتارا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے کیا ہیں؟ حافظ ہیں۔ ہم اس کے کیا ہیں؟ یہ میں جو لفظ بولا ہے میں نے کسی وجہ سے بولا ہے، یہ آپ نے بھی بولنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم ضرور اس قرآن کے کیا ہیں؟ حافظ ہیں۔ اچھا کیا ہیں؟ حافظ ہیں۔ ادھر قاری وقاص صاحب بھی بیٹھے ہیں، امیر حمزہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ حافظ ہیں۔ میرے سامنے حافظ عباس صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی حافظ ہیں۔ علامہ مطیع الرحمن ویسی صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی حافظ ہیں۔ اچھا تو اللہ پاک کہتا ہے میں حافظ ہوں، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ہم حافظ ہیں، تو میں کہتا ہوں میں حافظ ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں حافظ، عباس صاحب کہتے ہیں میں حافظ ہوں، مطیع الرحمن صاحب کہتے ہیں میں حافظ ہوں، تو کوئی جنگ ہو گئی ہے؟ شرک ہو گیا؟ بتاؤ شرک ہو گیا؟ بولو، یہی تو فتوے لگاتے ہیں شرک کے، لوگوں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، اور یہ ظالم لوگوں کے ایمانوں پہ حملہ کرتی ہیں۔ کہتے ہیں جو اللہ کے لیے صفت ہے کسی اور کے لیے مانی تو شرک ہو جائے گا۔ اب جو اللہ کے لیے لفظ بولا گیا حافظ کا، سمیع بولا گیا، بصیر بولا گیا، رحیم بولا گیا، اب کسی اور کے لیے بولے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تیری جو شرکی مشین ہے یہ تو تجھے بھی نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے، تو تو خود مشرک ہو گیا، تو خود کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ عز و جل جو اپنے لیے بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اپنے یار کے لیے بھی اور فرشتوں کے لیے بھی فرمایا ہے، اس کے علاوہ کے لیے بھی فرمایا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو تم کیا کہتے ہو؟ ختم قرآن، شان قرآن۔ ہم نے کہا شان قرآن سے پہلے ایمان، اور ہیں آمینہ کے لال وہ ہیں جان ایمان، ان کے متعلق عقیدہ صحیح رکھو۔ ہم تو یہاں بچے تمہیں دکھائیں گے جو حافظ ہیں، اور اب فرماتا ہے ہم حافظ ہیں، تو اب بتاؤ شرک ہو گیا؟ یہی اللہ کے لیے بھی لفظ حافظ بولا گیا ہے نا، تو آپ کے لیے بھی لفظ حافظ بولا گیا، برابری ہوگی؟ تو لفظ میں برابری ہے کہ نہیں؟ برابری ہے، معنی بھی ایک ہے، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے اور ہم بھی حفاظت، شرک ہو گیا؟ تو پتہ چلا لفظ بھی سیم ہو، معنی بھی سیم ہو، شرک نہیں ہوتا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں، یہ ضروری عقیدے کی بات ہے، توحید کی بات ہے کہ یہ ظالم کسی کو نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہو حقیقت میں وہی دینے والا ہے، حقیقت میں وہی حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن اس نے ذریعہ بنا رکھا ہے، اس ذریعے کو مالک نے حافظ بنایا ہے۔ اس کو کیا کیا ہے؟ انہیں دینے والا بنایا ہے، انہیں عطا کرنے والا بنایا ہے، انہیں مددگار بنایا ہے، انہیں مشکل کشا بنایا ہے، انہیں ثابت قدم رکھنے والا بنایا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہے، لیکن انہیں ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے، اور ذریعہ اور وسیلہ بنا کر انہی کی طرف مالک نے حاجت روائی کی بھی نسبت کی ہے، انہی کی طرف مالک نے مدد کرنے کی بھی نسبت کی ہے، انہی کی طرف مالک نے عطا کرنے کی بھی نسبت کی ہے، انہی کی طرف مالک نے پالنے کی بھی نسبت کی ہے۔ اب میں یہاں ایسے ایک بات کروں، پیچھے کمرے میں میرے پاس دو تین بندے اکھڑے ہوئے آگے، کون سے آئے؟ اکھڑے ہوئے، سمجھتے نا آپ، اکھڑے ہوئے آگے۔ اچھا میں نے اسے کہا بتا کون پالنے والا ہے؟ رب یعنی صغیرہ، اللہ فرماتا ہے محبوب یوں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے مالک یعنی میرے والدین پر اس طرح رحم فرما تے اس طرح مہربانی فرما جس طرح انہوں نے بچپن چ میرے تے مہربانی فرمائی تو انہوں پالیا۔ بچپن میں مجھے پتہ چلا بچپن میں پالنا بڑی مہربانی کا سبب ہے، جو بڑا مہربان ہوتا ہے تو وہ چھوٹوں کی سہتا ہے۔ کیا اسی چھوٹے دی سہن دی نہیں، اسی کہنے انہیں لاتو توڑ چھڑوے دی، کیا کر لو کو سوچا کرو، بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کتنی سہتے ہیں، کیونکہ رب نے اپنی ربوبیت کا مظہر تمہارے والدین کو بنایا، ان سے رب کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ کتنا دل نرم ہوتا ہے، تم بھی بچوں کے لیے دل نرم رکھو، پھر دیکھو کرم ہوگا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو رحم کرے گا اس پہ آسمان والا رحم فرمائے گا، تو جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا۔ پتھر دل نہیں بنتے، سخت نہیں بنتے، طریقے سے بیان کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، ہمدردی سے۔ لیکن جو بات کر رہا ہوں اس سے میں نے کہا
کہ کہتا ہے جی ہاں والدین نے پالا ہے، تو میں نے کہا رب نے، کہتا ہے نہیں والدین نے پالا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کہا اس نے؟ ہے وہ غیر مقلد ہے، کون ہے؟ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، تو رب کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ یہ حال ہوتا ہے، یعنی اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا، اوپر سے حضور کا انکار کرتے ہیں، حضور کی شانوں کا، حضور کچھ نہیں دے سکتے، وہ تو سے کہتا ہے والدین پالتے ہیں تو رب نہیں پالتا۔ میں بیوقوفا، اور رب ہی پالتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، رب ہی پالتا ہے، لیکن اس پالنے کا ذریعہ رب نے تمہارے والدین کو بنا رکھا ہے، تو اس لیے والدین کو بھی رب نے فرمایا پالنے والا، کیا تو شرک ہو گیا؟ وہ تو پالنے والا کون ہے؟ رب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ تو یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے، پالنے والا کون ہے؟ تو رب کہتا ہے تمہارے والدین ہیں، کون ہے؟ تو فرق سمجھ میں آیا؟ وہ حقیقت میں پالنے والا ہے، اور اس کو کسی نے یہ صفت نہیں دی، از خود ہے، اور تمہارے والدین کو رب نے دی ہے، اور وہ رب نے دی ہے، وہ خود نہیں ہے، انہیں ذریعہ بنایا ہے، اور جیسے وہ پالتا ہے ایسے کوئی پال بھی نہیں سکتا، ایسے کوئی پال بھی نہیں سکتا۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس لیے کہنا کہ یہ پالنے والے ہیں، یہ حاجت روائی کرنے والے، یہ شرک نہیں ہے۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ذریعہ ہیں، حاجت روائی یہ کرتے ہیں، لیکن رب کی عطا سے کرتے ہیں، رب کی۔ اب یہ جو میں بات کر رہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دیکھو لفظ بھی سیم معنی بھی شرک ہو گیا نہیں نہ ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ہے ہمارا کہ یہ خود حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، وہ خالق کائنات ہے، اس نے انہیں حفاظت کا ذریعہ بنا رکھا ہے، حفاظت کا، اور جیسے وہ حفاظت فرما رہا ہے ایسے کوئی بھی نہیں، ایسے کوئی بھی نہیں، کوئی شرک رہے گا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ مضبوط ہو جائیں، آپ سے کبھی بات کریں تو پھر آپ ادھر سے پکڑیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے پکڑیں تو یہ شارک سے تو کوئی ٹھیک ہی ہو جائے، کوئی فضل ہو جائے، کوئی کرم ہو جائے، لیکن جب نہیں ہونا تو پھر جتنی مرضی آیات ہوں، رسول اللہ کو دیکھ کے نہیں مانے تو بن دیکھے کیسے مانیں گے؟ لیکن ہمارا کام ہے حق بات کو واضح کرنا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کتاب کے کیا ہیں؟ حافظ ہیں، اور اللہ نے اس کا ذریعہ بچہ بچہ بنا دیا ہے، اور وہ بھی حافظ ہیں، اور وہ حافظ از خود ہے، اور یہ اس کی عطا سے حافظ ہیں۔ لہذا کسی کو یہ کہنا یہ حفاظت کرنے والا ہے، رب بھی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو توحید ہے۔ ہر مومن سمجھتا ہے رب نے دیا ہے، اس کے دیے سے یہ آگے کرم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں دیکھو، آپ دیکھیے جب اسکول میں بچہ داخل کرتے ہیں، چھوٹا بچہ جب اسکول میں قدم رکھتا ہے تو استاد صاحب بڑی بڑی کتابیں دے دینے، یعنی اسی وقت فزکس پکڑا دیتے ہیں، بایولوجی پکڑا دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہیں چلتی ہیں، قرآن تو پتہ نہیں کس کے ہاں چلے گا، لیکن اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بے بکری، ٹھیک ہے، یہ چلتے ہیں، الف انار، ٹھیک ہے، یہ انہوں پڑھایا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے سکول ہیں، ٹھیک ہے، یہاں یہ پڑھایا جائے گا الف انار تے بے بکری، الف اللہ نہیں پڑھانا، یہ نہیں نہ پڑھانا، الف اللہ بے بسم اللہ، چلو کچھ تو پڑھایا جائے، قرآن سے ان کا تعلق مضبوط ہو، لیکن ہمارے اسکول بھی مشینی ہیں، کون سے ہیں؟ مشینی ہیں، یعنی اس میں انگریزی پڑھائی جائے گی، ان میں یہ بتایا جائے گا یہ بکرا ہے یہ بکری ہے، وہ بکرے بکری کے لیے آئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے لیے آئے ہیں؟ انہیں بتاؤ تم اللہ کے لیے آئے ہو، الف سے اللہ، الف سے اور صرف با بسم اللہ باللہ، اس طرح انہیں پڑھائے تاکہ شروع میں ہی ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ لیکن جب اس قدم رکھتی ہیں نا اسکول میں تو استاد صاحب نا چھوٹی چھوٹی کتابیں دیتی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں انہیں دیتے ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اسے پھاڑ دیتے ہیں اور اسے ضائع کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ پھر بچہ تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے نا تو پھر وہ کتاب پھاڑتا تو نہیں لیکن لکیریں مارنا بند ہے، کیا کرتا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، وہ لکیریں مار کے کاپیاں خراب کر دیتے ہیں، لیکن وہ مزید سمجھدار ہوتا ہے اور صحیح سمجھدار ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب سمجھدار ہوتا ہے تو اسے کتاب کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے، پھر اسے کتاب سب سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، اتنی عزیز ہوتی ہے پھر وہ کتابیں سنبھال کے رکھتا ہے، بس یہی مثال قرآن کی ہے اور پہلی کتابوں کی ہے کہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے کتاب کی قدر ہی نہیں کی، کتاب کی قدر ہی نہیں کی، نہ تورات کی نہ انجیل کی، ضائع کر دی، کیا کر دیا؟ ان کو ضائع کر دیا۔ اور یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے
کہ جو آمنہ کے لال کے غلاموں کو دی گئی ہے، کاغذ بھی محفوظ ہیں، کاغذ بھی محفوظ ہیں، الفاظ بھی محفوظ ہیں، نہ کاغذ پھٹے ہیں، چومے جاتے ہیں کاغذوں کو۔ یہ ہمارے ہاں ہیں، ان کے ہاں تو جوتیوں میں رکھ دو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ہاں تو قرآن چوما جاتا ہے، صفحے چومے جاتے ہیں، ان کے ہاں تو بے وضو بھی قرآن پکڑ لو، ایسا ہی ہے، ان کے ہاں قرآن بے وضو پکڑو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں قرآن کے گتے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا، پہلے وضو کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ ہمارے بچے کو پتا ہے قرآن پکڑنے سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر وہ پکڑ کے چومتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں۔ کاغذ بھی محفوظ ہے، کاغذ بھی، تحریر بھی محفوظ ہے، صرف لفظوں میں محفوظ نہیں، سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اب مزید بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب یہاں یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے، سبحان اللہ، الفاظ تو اس کے محفوظ ہیں، اس کی تجوید، اس کی تجوید، اسے پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کے طریقے وہ بھی محفوظ ہیں، اس کے پڑھنے کے، اور اسی مطابق پڑھا جاتا ہے کہ سا کیسے پڑھنا ہے، تا کیسے پڑھنا ہے، جیم کیسے پڑھنا ہے، ہاں کیسے پڑھنا ہے، خا کیسے پڑھنا ہے، دال کہاں سے ادا کرنا ہے، دال کہاں سے ادا کرنا ہے، زا کہاں سے ادا کرنا ہے، سین کہاں سے پڑھنا ہے، شین کہاں سے پڑھنا ہے، صاد کہاں سے پڑھنا ہے، ضاد کہاں سے پڑھنا ہے، قا کہاں سے پڑھنا ہے، وا کہاں سے پڑھنا ہے، عین کہاں سے پڑھنا ہے، غین کہاں سے پڑھنا ہے، فا کہاں سے ادا کرنا ہے، قاف کہاں سے ادا کرنا ہے، کاف کہاں سے ادا کرنا ہے، لام کہاں سے ادا کرنا ہے، میم کہاں سے ادا کرنا ہے، نون کہاں سے ادا کرنا ہے، واو کہاں سے ادا کرنا ہے، ہا کہاں سے ادا کرنا ہے، حمزہ کہاں سے ادا کرنا ہے، اور یا کہاں سے ادا کرنا ہے، یہ بھی محفوظ ہے۔ اور صرف پڑھنے کا طریقہ نہیں کہ اسی طرح ادا ہو رہا ہے، بلکہ لکھا ہے، اور پھر اس کے لکھنے، اس کو لکھنا کیسے ہے کلام کو، اس کا طریقہ بھی محفوظ ہے، اس کا۔ اور نبی اکرم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایسے نہیں کہ جیسے اردو جیسے اپنی زبانہ لکھ دو، اس کے لکھنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی آج تک محفوظ ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک محفوظ ہیں، کہ حضور نے فرمایا با یوں لکھنا ہے، سین لمبی کر کے لکھنی ہے، میم گول کر کے لکھنی ہے، قرآن کو لکھنا بھی ہے تو رسم قرآن کے مطابق ہی لکھنا ہے، جیسا خط ہے آپ نے نہیں کہ اپنی مرضی سے کے ساتھ جہاں چاہے قرآن پاک کو لکھ دیا، جس انداز سے چاہے لکھ دیا، نہ، اس کا بھی قاعدہ ہے، اور 14 صدیوں سے زیادہ ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور آج تک محفوظ ہے، اور اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو، یہ قرآن پاک کے حوالے سے ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی میں نے جو کہا کہ اس کے فضائل اور اس کے فوائد، وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ قرآن پاک میں اولین و آخرین، جمیع علوم، اولین و آخرین جمیع علوم، حکمتیں قرآن کے اندر ہیں۔ کس کے اندر ہے؟ اور یہ ایک ایسا سمندر ہے، اور یہ ایک ایسا دریا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ لیکن قرآن پاک کی فضیلت جاننے سے پہلے اور اس کی عظمت جاننے سے پہلے ایک قاعدہ جانیے، اور جب یہ قاعدہ آپ جان جائیں گے تو پھر اس قاعدے میں بڑے فائدے جان جائیں گے۔ قاعدہ کیا ہے؟ کسی چیز کی جو عظمت ہوتی ہے نا، وہ کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے، یعنی کلام کی عظمت کلام کرنے والی عظمت سے، کہ کلام کرنے والا کتنا عظیم ہے اور کلام کرنے والے کی کتنی شان ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے، یعنی آپ دیکھو مثال کے طور پر دیکھو، ایک فقیر ہے، فقیر، میں آج کی مثال دوں نا آپ کو تو آپ اور اچھی طرح سمجھ جاؤ گے۔ بس ایک ناتھا مشہور ہو گیا، ناتھا، وہ اب 2-3 لاکھ روپے لے، 4 لاکھ روپے لے تو ہم نے دینے ہیں، ہم نے اس وقت گھر میں اس سے زیادہ اچھی نعت پڑھنے والا ہو، لیکن وہ مشہور ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اب لوگوں کے ہاں اس سے محبت اور پیار ہے، وہ 4 لاکھ دے کے بلا لیتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے اسے 100 روپیہ بھی نہیں دیتے، اسے بات وہ بھی وہی کر رہا ہے، کلام بھی بڑا اچھے انداز سے پڑھتا ہے، لیکن کیوں؟ وہ اتنا اس کی محبت نہیں، اتنی اس کو شہرت نہیں ملی، اس لیے اس کی اتنی عظمت، اس کی کلام کی ہمارے سامنے اتنی عظمت نہیں۔ ایک فقیر ہے، وہ کلام کرتا ہے، کلام بھی وہ صحیح کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کان بھی نہیں دھرتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب بیان دیکھ لو، بڑے بڑے بیان کرنے والے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ برانڈ چلے گا، نہیں سمجھ آئیے کوئی برانڈ کی،
ऐसे गुजार देंगे, और दूसरी तरफ हो सकता झूठ ही बोल दे लेकिन वो मशहूर हो गया तो अब उसे सुना जा रहा है। तो क्योंकि उसके यहाँ उसकी अजमत है, तो जब उसके यहाँ उसकी अजमत है ना तो कलाम की भी अजमत है। किसकी? ये अगर समझाना चाहता था कि कलाम की अजमत कलाम करने वाले की अजमत से होती है। तो अब एक फ़कीर बोलता है तो हम सुनते नहीं, हम तवज्जो नहीं करते। तो जब बादशाह बोलता है, जब हकीम बोलता है, तो कान ला के सुनने हैं। गलती हो ही है, गलती वजह ये थी कि इसे बादशाह से मोहब्बत है और इसके यहाँ बादशाह अजीम है और इसके यहाँ हकीम भी अजीम है। तो जब इसके दिल में हकीम की अजमत आ गई, इसके दिल में बादशाह की अजमत आ गई, बात वही है जो फ़कीर करता है, लेकिन उसे नहीं इतना सुनता जिस तरह बादशाह की सुनता है, हकीम की सुनता है। इसलिए कि बादशाह हकीम इसके दिल में अजमत वाले हैं, तो जब बादशाह हकीम अजमत वाले हैं तो फिर उनका कलाम भी इसके यहाँ अजमत वाला है। अब इसकी मिसाल समझ में आ गई। तो बस ये कलाम किसका है? बोलो। तो अल्लाह अजमत वाला है, अल्लाह, तो फिर कलाम भी क्या होगा? अजमत वाला होगा। तो अब कलाम करने वाले से कलाम की अजमत का पता चलता है। इसलिए ये मशहूर है, ये मशहूर है कि बड़ी खूबसूरत बात की, बादशाह का कलाम, बादशाह का कलामों का बादशाह होता है, बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है। रब का कलाम सारे कलामों का बादशाह है और रब का कलाम सरदार कलाम है और सबसे आला कलाम है। तो ये मशहूर है कि बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है। तो जब इसमें जमी उलूम है, क्योंकि कलाम ही अल्लाह का है, तो अब कलाम की अजमत अल्लाह से है। ये जो कलाम करने वाला है वो खालिक कायनात है, इसलिए उसका कलाम अजीम है। तो जब ये अजीम है और इसमें हर शय है, इसमें हर इल्म है, इसमें हिकमतें हैं, तो हर बंदा इससे हर हिकमत नहीं ले सकता, वो हर ले भी नहीं सकता। और हर बंदा जो है जमी उलूम नहीं, अपनी लियाकत के मुताबिक और अपनी सलाहियत के मुताबिक इससे कुछ लेगा, इससे कुछ आखज़ करेगा, फिर उसका उसमें जो लियाकत पाई जाती है उसी के मुताबिक इससे बेबहा मोती और हीरे लेगा। लेकिन अपनी लियाकत के मुताबिक और जो ज़ौक़ रखता है, जो शौक़ रखता है, जो इल्म रखता है, उसके मुताबिक। अब देखो मंतकी हज़रात जिनका शग़फ़ मंतिक से है और वो नुत्क़ से कलाम करते हैं, नुत्क़ ज़ाहरी, नुत्क़ बातनी या मंतकी, जब इन्होंने तफसीर की अब इनकी तफसीर पढ़े। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा कि हर बंदा अपनी अक्ल के मुताबिक और जो ज़ौक़ व शौक़ रखता है और जिसकी लियाकत रखता है उसके मुताबिक पुराने बात से हीरे मोती लेता है, इसका कैसे पता चलेगा? हम कहते हैं इसका अक्ल से पता चलेगा और उनकी अक्ल से और तफसीरों से पता चलेगा। कि मंतकियों ने जब तफसीर की तो आप मंतकियों की तफसीर उठाएं तो आप कहेंगे ये कुरान पाक में सारा मंतिक ही है। क्या कहेंगे? क्योंकि उनका शग़फ़ ही मंतिक से था तो उन्होंने कुरान पाक की तफसीर मंतिकाना की। अब जो पढ़ेगा वो कहेगा कुरान पाक में मंतिक ही है। और जब सर्फ़ी जो हैं उन्होंने तफसीर की तो सर्फ़ ही सर्फ़ है। क्या उसमें? ताबुकी की कुरान पाक में सर्फ़ ही सर्फ़ है। और जो नाहवी थे उन्होंने जब गुफ्तगू तफसीर की तो नाह भी नाव है, उन्होंने भी अंबार लगा दिए। ऐसे फिर लगता है कि कुरान में नाह भी नाव है। इसी तरह जो इल्म रखते थे, जो उनके पास इल्म की वुसअत थी, उन्होंने उसी के मुताबिक तफसीर की तो फिर उन्होंने उससे भर दिया, उन्होंने उससे भर दिया, उन्होंने उससे भर दिया। जब सूफिया की बात आई तो सूफिया ने जब तफसीर की तो सूफिया की तफसीर को देखते हैं ऐसे लगता है कि कलाम में हर शय है। ये सूफिया है, मंतिक भी इसमें, सर्फ भी इसमें, नाम भी इसमें, फसाहत भी इसमें, बलागत भी इसमें। कौन सा ऐसा इल्म है जो अल्लाह के कलाम में नहीं? क्योंकि ये किसी बंदे का कलाम नहीं, ये खालिक के बंदे का कलाम है। अब सूफिया को पढ़ते हैं तो फिर कुरान में हर शय है, लेकिन बंदे मुख्तलिफ हैं, कुरान एक है। कुरान बंदे में जो लियाकत है, जो सलाहियत है, जो वो शुक्र रखता है, उसके मुताबिक उसने तफसीर की और उतनी जितनी उसमें वुसअत थी उसके मुताबिक इसकी मिसाल समझो। और कमाल मिसाल है, बच्चा बच्चा इस मिसाल को समझेगा। देखो ये जो कश्ती है, बेड़ा है बड़ा, तो उसमें कितने मुसाफिर होती हैं, कितने उस जहाज़ में बैठे होती हैं, और एक कप्तान भी होता है। पता ना जहाज़ से नाने कप्तान होता है, एक कप्तान भी होता है। कप्तान तो तुहानू क्रिकेट से जल्दी याद आ जाएगा। कप्तान होता है, बीच में वो बैठे होते हैं, वो सारी सफ़र करती हैं और जब किनारे पे लगती हैं तो किसी मुसाफिर से पूछो, उससे को बताओ
دریا کے حالات اور سمندر کے حالات بتاؤ، تو وہ کیا بتائے گا؟ کیا بتائے گا؟ کہے گا سمندر دے اوپر سیر کی تھی. یہ کیا کہے گا؟ وہ سمندر کی گہرائی کے متعلق نہیں بتا سکے گا. بتا سکے گا؟ بس اس کی اوپر والی سطح ہی بتائے گا، بس ادھر سے یہاں تک آگے، ادھر سے اندر کا اسے نہیں پتا. اندر کا بس وہ ظاہر جو اس کے سامنے ہے وہی بتا سکتا ہے، بات ہی نہیں بتا سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا خلاصی سے پوچھو تو پھر تھوڑا سا بتا دے گا، تھوڑا سا کچھ حالات بتائے گا. کپتان سے پوچھو تو کپتان سے پوچھو نا تو وہ بتائے گا کہ ہم سفر کر رہے تھے، تو وہ بتائے گا اتنی گہرائی یہاں ہے، اتنی گہرائی یہاں ہے. سفر کر رہے تھے وہاں اتنی گہرائی تھی، پھر وہاں اتنی گہرائی تھی، وہاں ایک ایسے قسم کا پہاڑ بھی آیا. کیا آیا؟ اب یہ سب کو پتہ ہے؟ شاید سمجھو آپ سب کو پتہ ہے. ادھر کہتے ہیں بس خود تفسیر کرو. کیا کرو؟ ہم نے کمینے یہاں تو جہاز میں سفر کرنے والے کو اندر کا نہیں پتا ہوتا. اندر کیا ہے وہ بھی کپتان کو پوچھنا پڑتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ بھی گہرائی ہے، یہ بھی گہرائی ہے، یہ بھی گہرائی، یہاں پہاڑ آیا، یہاں یہ دقت آئی، یہاں دقت آئی. تو ایک ہی جہاز ہے، مسافر بھی اس میں ہیں، سارے برابر نہیں. کپتان گہرائیوں کو جانتا ہے. اسی طرح قرآن تو ایک ہے لیکن سارے پڑھنے والے برابر نہیں ہیں. عوام لفظوں تک رہتی ہے، بلکہ لفظ بھی سمجھنا مشکل ہوتے ہیں، لیکن جن پہ رب کا کرم ہے وہ علمی وسعت رکھتے ہیں. پھر جتنی ان میں وسعت ہے، جتنی اس میں گنجائش ہے، وہ قرآن کے باطن میں ڈوبتے ہیں اور اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، پر جتنی وسعت ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، جتنا مالک کو منظور ہوتا ہے، اتنے ہیرے موتی نکال کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ نہیں تفسیر کر سکتا، ہر بندہ نہیں وہاں پہنچ سکتا، نہ ہر بندہ اندر کے حالات بتا سکتا ہے. وہی بتا سکتا ہے جنہیں رب نے بتائے ہیں اور جن پہ رب نے کرم فرمایا ہے. بس یہی وجہ ہے. اب دیکھو ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی ترجمہ پڑھتے ہیں. تو یہ ترجمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پڑھا ہے، آپ نے کیا بھی ہے، آپ نے قرآن کو بھی سمجھا ہے، اور اس قرآن کو صحابہ نے بھی سمجھا ہے. اس قرآن کو صحابہ نے بھی پڑھا ہے اور اس قرآن کو آمینہ کے لال نے بھی پڑھا ہے. پھر جو انہوں نے اسے معنی مفاہیم سمجھے ہیں کون سمجھے گا؟ جو ان کے مطالب انہوں نے سمجھے، کوئی ظاہری سمجھ سکتا ہے جو میں نے مثال دی؟ اب دیکھو بہقی شریف میں موجود ہے، بہقی شریف میں یہ موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے سورۃ بقرہ پڑھتے تھے. بولو کیا پڑھتے تھے؟ آپ خوش قسمت ہو کہ آپ بیٹھ کو قرآن کا درس لے رہے ہو. اور سیدنا فاروق اعظم جو دوسرے خلیفہ ہیں، اور یہ وہ خلیفہ ہیں کہ حضور نے فرمایا ان سے شیطان بھاگتا ہے اور ان کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. ان کے اور بھاگتا ہے، آج تو روتا بھی ہے، کیونکہ شیطان کو تو عمر مر جاتا ہے اور سنی ٹھر جاتا ہے. جسے اطلام ہوتا ہے کہاں عمر لکھیں، اسے اطلام نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. عمر سے شیطان بھاگتا ہے، نام سے بھی بھاگتا ہے. اس لیے میرے شاہد صاحب نے ایک نسخہ دیا تھا، آپ نے کہا یہ نہ کہا کرو اگر عمر نے وفا کی، یہ نہ کہا کرو کہ عمر نے، کیونکہ وہ بدبخت یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ عمر وفا نہیں کرتا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ سیدنا فاروق اعظم کے دشمن جب وہ تقریر ختم کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ عمر نے وفا کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر وفا نہیں کرتا. سیدنا فاروق اعظم تو کہا جب دشمن ایسا جملہ غلط معنوں میں استعمال کر رہا ہے تو تم اسے چھوڑ ہی دو، تم یہ لفظ نہ بولو کہ عمر نے وفا کی، نہ، کیونکہ وہ غلط معنی میں استعمال کر رہا ہے. اگر زندگی نے ساتھ دیا، کیا کہنا ہے؟ اگر زندگی نے ساتھ دیا. کبھی اللہ کے ولیوں کے قدموں میں تو بیٹھو، ایسی دولت دیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن انہیں نظر آتی ہے، وہ پہنچا دیتے ہیں. اب سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں. کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب سیدنا فاروق اعظم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہوں گے اور آمینہ کے لال پڑھا رہے ہوں گے. اور یہ تو نہیں کہ ایک دن پڑھایا، 2 دن پڑھایا، کتنے سال علامہ صاحب؟ کتنے سال، کتنے سال حضرت فاروق اعظم یہیں پڑھتے رہے سورت. اب ایسے پڑھو تو اسی جو ہے نا گھنٹے سے پڑھ لو گے کتنے میں. اور آپ کتنے سال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سورۃ بقرہ پڑھتے رہے. تو پڑھنے والے صاحب کمال ہیں، پڑھنے والے اور پڑھانے والے آمینہ کے لال ہیں اور پڑھانے والے صاحب قرآن ہیں. تو بتاؤ
پڑھنے والے نے کیا کیا لیا ہوگا اور پڑھانے والے نے کیا کیا دیا ہوگا. اتنے سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے آپ نے اور پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو پھر کیا دولتیں دی ہوں گی. اور ذرا آگے تو چلو, اللہ پاک فرماتا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا ہے تو انسانوں کی جان آمنہ کے لال کو سکھایا ہے. جبریل پہنچانے والے ہیں, خالق کائنات سکھانے والا ہے, اور اس کے محبوب سیکھنے والے ہیں. تو جب سیکھنے والے محبوب بے مثل و بے مثال ہیں اور اللہ سے سیکھنے والے ہیں اور سکھانے والا رب ہے, تو بتاؤ کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن. تو پھر سیکھنے والے نے کیا کیا لیا ہوگا اور سکھانے والے نے کیا کیا دیا ہوگا؟ یہ رب جانے یا رب کے مصطفیٰ جانے. وہ اس نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو محبوب تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں سکھا دیا ہے. مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ, جو ہو چکا, جو ہو رہا, جو ہوگا قیامت تک, محبوب نے ہر شے ہم نے تمہیں سکھا دی ہے. اب دیکھو جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حاضر ہو کر جبریل امین نے جب عرض کی الف لام میم, تفسیر البیان میں موجود ہے, جب یہ کہا نا الف, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یقین کر لیا, میں نے یقین کر لیا. انہوں نے کہا کہ لام, پھر حضور اس پہ بھی بولے, پھر انہوں نے کہا میم, تو حضور نے فرمایا اس کا کرم ہے, اس کا کرم ہے. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور مجھے تو نہیں پتا اس کا, مجھے آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے, مجھے نہیں اس کا پتا. لانے والے جبریل ہیں, لیکن الف کا بھی انہیں نہیں پتا, لام کا بھی انہیں نہیں پتا, معنی کا میم کا انہیں بھی نہیں پتا, لیکن حضور کہہ رہے ہیں مجھے پتا, مجھے. اب جبریل امین حضور سے عرض کرتے ہیں, کہا جبریل یہ راز ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ نے اپنے یار کو بتائی ہیں. اس لیے کہا میان طالب و مطلوب رمزیست کرامن کاتمین را ہم خبر نیست. محب اور محبوب میں ایسے اشارے ہیں جس میں محبوبوں کے گزارے ہیں, طالب و مطلوب کے درمیان ایسے اشارے ہیں جس کی خبر تو کرامن کاتبین کو بھی نہیں. یار جانے یا یار کا پڑھانے والا جانے, رب جانے یا رب کے مصطفیٰ جانے کہ اس میں کیا ہے, کیا راز ہیں. وہاں تو جبریل بھی خبر نہیں رکھتے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے قرآن پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں. انشاءاللہ تعالی کل ہم مزید آپ کے فوائد کی طرف جائیں گے, قرآن پاک کے فوائد, پھر عقلی نقلی. کیا؟ کیونکہ نقلی پیچھے کم جانتے ہیں, عقل میں زیادہ دوران دے. مادیت کا دور ہے نا, یہ عقل پہ تولتے ہیں. کس پہ؟ ہم ان کی عقل پہ تول کے بتائیں گے کہ اللہ کا کلام کیا بتاتا ہے اور آمنہ کے لال کی شان کس طرح نکھر کے آتی ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.